بہرحال یہ خود ساختہ ہے، اس میں اب کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اس کی کتاب کا آغاز ہوا، اس کی تھیوری کا آغاز ہوا 2006 میں، جون 24 2008 کو یہ کتاب منظر عام پہ آئی، اینڈ آف دا ڈیز کے نام سے. اس کے اندر اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے. جو کووڈ-19 آپ نے لفظ لیا وہی اس کا کوڈ ورڈ تھا. اس کے اوپر پھر ہالی ووڈ کے اندر 2010 کے اندر ایک موویز 2 بنائی گئیں جو 2011 میں ریلیز ہوئیں. ایکچوئل یہی شہر تھے، یہی ملک تھا، اسی طرح اکانومیکل اٹیک تھے. تو یہ اسکرپٹ تھا جس کو ہو بہو اس عالمی چیمپئن امریکہ نے اس دنیا کے اوپر امبوز کر دیا. اچھا، یہ صرف امریکہ ہے آپ کے خیال میں، یہ جس کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، استعمار کہا جاتا ہے؟ امریکہ تو ایک کٹ پتلی ہے نا، پیچھے تو ایک 7 دماغ ہیں، 7 لوگ ہیں. کوئی بالکل صحیح. جب ویکسین نہیں ہے تو صحیح کہاں سے ہو گئے؟ پہنچایا گیا ہے، کہیں پر چمکادڑ میں ڈالا، کہیں پہ مرغی میں ڈالا، کہیں پہ بکرے میں ڈالا. آپ آگے تھیوری آئیں گی، آپ کے سامنے آئیں گی. غلط ہے ہی نہیں. یہ کھانے پینے کی ان جانوروں میں ڈالا گیا جو آپ استعمال کرتے ہیں. کیا اگر چمکادڑ میں جا سکتا ہے تو مرغی میں نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے، جا سکتا ہوں. تو بھائی اس طرح پھیل رہا ہے. اور چھوٹ نہیں ہے، چھوٹ ہوتا تو 1 ارب 75 کروڑ کی آبادی چائنا کی پوری اس کا شکار ہوتی. فیصل، اس خوف سے کیسے نکالا جائے؟ یقیناً جو ہے وہ اتنا مولک مرض نہیں ہے، کیوں جو ہے وہ اس کو اتنا معمہ بنا کے اس وقت پوری دنیا کے اب جو اس کے ریپرکیشنز آئیں گے، خاص طور پہ اکانومی پہ، معاشرت پہ، وہ کیا ہوں گے؟ آئیں گے، آ گئے، کھلنے کا انتظار کریں. ہم پاکستان کو یہ تو تقابل کرتے ہیں کہ وہ بند ہو گیا ہم بھی بند ہو جائیں، وہ انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کر لیں. یار ان کی معیشت کا اپنی معیشت سے آپ تقابل کر کے دیکھو، آپ کا کیا بیڑا غرق ہو جانا ہے. ہمارے ملک کی پہلے ہی صورتحال خراب ہے، ہم دہشت گردی سے نبرد آزما ہیں. عوام اور افواج پاکستان سمیت 1 لاکھ کے قریب ہمارے لوگ شہید ہو چکے. کس چیز کا خوف ہے یار؟ خدا سے کبھی خوف ہے اتنا؟ جو اللہ سے نہ ڈرا وہ پھر کرونا سے ڈرا نا. خوف کس چیز کا ہے بھائی؟ میری ایک بات سنیں، وائرس جاندار کے لیے، بالکل جاندار، ہر جاندار کے لیے. تو یہ ماسک لگاؤ نا گائے اور بکریوں کو بھی، پھر سینیٹائزر لگواؤ ان کو بھی، کوئی ایشو ہے اس کے اندر؟ مرغیوں کو بھی لگاؤ. اگر یہ وائرس خطرناک ہوتا اور ہوا میں ہوتا، ماحول میں ہوتا، فضا میں ہوتا، تو یہ سب سے پہلے تو مرغیاں ہی پولٹری فارم میں مر چکی ہوتی. سب سے کمزور تو اس وقت مرغی ہے نا، امیٹیشن گروتھ ہے اس کی. 7 مہینے میں پیدا بننے والی 7 ہفتے میں بن رہی ہے. یہ بکرے، یہ مرغیاں، یہ کتے، یہ کوے، یہ بلکہ اس پہ تو ایک بڑا پیارا شعر ہے، یہ اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، پرندوں کا کسی جگہ سے کوچ کر جانا. اگر یہ چل رہی ہے، ہر آدمی اپنا دھندا بند کرے. میڈیا کا دھندا چل رہا ہے اس کرونا میں، پوری دنیا کا میڈیا اسی کو فالو کرتا ہے. آپ بھی لاک ڈاؤن کریں، کس نے روکا ہے؟ آپ کیوں کھول کے بیٹھے میں دھندا یہاں پر؟ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ کرونا کے علاوہ کچھ نہیں دکھا رہا بھائی جان. آپ اور یہی پریکاشنری میجرز بھی دکھا رہا ہے. سے مراد آپ کے میڈیا نے تو جس کو نہیں تھا اس کو بھی دکھا دیا، بعد میں 3 دن بعد ڈھٹائی اور بے شرمی سے کہا اس کو منفی آیا ہے. اس کا تو ہو گیا بیڑا غرق. 2 سال تک نہ اس سے کوئی ہاتھ ملائے گا، نہ اس سے رشتہ رکھے گا، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی. اگر جو دنیا کو سینیٹائزر پہ لگا دیا، ہر وقت آپ کا ہاتھ شراب میں ڈوبا ہوا ہے. آپ صابن سے بھی دھو سکتے ہیں بھائی، آپ عام پانی سے بھی دھو سکتے ہیں. یہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ پاکستان ہی تو سب کے گلے میں پھنسا ہوا ہے میرے بھائی. دنیا میں اس مرض نے، جو کہ جان لیوا بھی نہیں ہے، دنیا کی تمام عبادت گاہوں پہ تالا ڈال دیا. کتنا پاورفل ہے، اس کو پاورفل بنایا گیا ہے اس میڈیا کے. یہی تو میرا آپ سے بنیادی سوال. خوف کو پھیلا کے آپ کو لاک ڈاؤن پہ لے جا کے جب آپ کی معیشت کا پہیہ رک گیا تو اب امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی معیشت چلے نہ چلے. آپ کے قرضوں کا حجم بڑھتا چلا جائے گا. آپ جتنی دیر اس کو معیشت کے پہیے کو روکو گے آپ کی معیشت پہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا، جو کسی طور بھی نہ پاکستان کے مفاد میں ہے، نہ ہی پاکستانی عوام کے مفاد میں ہے، نہ ہی افواج پاکستان کے مفاد میں. میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں، یہ یوں پھیلا، یہ یوں سکڑے گا اور آخر میں 2 ملک نشانہ ہوں گے، ایک ایران، ایک پاکستان. لیکن آتا ہے کہ یہ آپ اپنا دھندا کریں، دوسروں کے دھندوں کو تالا لگوائیں، یہ کام ہے آپ لوگ کا. آپ کے مائنڈ سیٹ کا. چلیں آگے آئیں. نہیں، مائنڈ سیٹ کا مسئلہ چلیں اس کو چھوڑیں. ایک سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. 3 مہینے میں 80,000 پیشنٹ اور 10 دن میں 8 لاکھ پیشنٹ. نہیں، میں نے اس پہ پہلے کہا کہ اس پہ مختلف آرگومنٹ ہو سکتے ہیں. کیسے ہو سکتے ہیں بتائیں نا. کہ ایک ملک کی معیشت کا کوئی سوچے گا؟ آپ فون کر کے پولٹری والوں سے پوچھ لیں تمہارے پاس مرغیاں زندہ ہیں، اگر وہ کہہ دیں نا زندہ ہیں تو آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے سوال کا جواب جو ہے نا، معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے فوری طور پہ، ورنہ ہم اگلے 20-25 سال تک کھڑے ہونے لائق نہیں رہیں گے. کلیئر؟ میں اسی کا تو پوچھ رہا ہوں نا، وہ کیا، وہ فارمولا کیا ہے بھائی؟ آپ
नाक लपेटी हुई है, आप मुंह लपेटे में मुंह लपेट लें, बस यही फार्मूला। और अच्छा, वो तो कहते हैं आंख से भी चला जाएगा, यार कान से भी चला जाएगा, अगर इस तरह जाना होता तो सबसे पहले ये जानवर मर चुके होते। मैंने आपको मिसाल दे दिया। अब ये जितने आपके यहाँ दानिश्वर हैं उनको बुला के पूछ लें जानवर क्यों नहीं मर। थोड़ा यहाँ से भी सोचो यार, मतलब इतना भी डरने की जरूरत नहीं। कल को कोई आलमी जंग लग गई तो घर में बैठोगे? नहीं, इस लॉकडाउन मेरे मुल्क को कोई जंग लगा दे, मैं घर में बैठूंगा? तो हम देख रहे हैं कराची की सड़कों पे तवाफ मौकफ हो गया, मस्जिदों में ताले पड़ गए, दुनिया अल्लाह रसूल को अपनी पार्लियामेंट के अंदर पुकार रही है, आप लोगों ने लेकिन बंद इसका कर बड़ा दिया। एक दूसरा एस्पेक्ट है कि लोग जो है वो खुदा की तरफ देखना भी शुरू हो गए बहुत भाईजान मस्जिदों के बाहर सारी रात बैठ के लुड्डो खेल रहे हैं, वहां तो नहीं फैल रहा, दीवार के इस तरफ मस्जिद में फैल जाएगा, कमाल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं तो कुर्बत जो है वो अल्लाह से की तरफ जो है वो बढ़ना शुरू हो दुनिया गई। ने देख लिया, आपकी कुर्बत, आपका ईमान सब चेक हो गया, हर एक का चेक हो गया। यही चेक करना था अल्लाह ने। और मैं आपको बताऊं, पूरी दुनिया में ये फितना है ना, तो भाईजान ये ताकत तो फिर दज्जाल के पास। और बिल्कुल दज्जाल के हवाले से भी जो है वो मुख्तलिफ चीजें जो है वो मुसलसल हमारे सामने आ रही हैं। वो उसने पूरी इबादत गाहें, मंदिर, मस्जिद, कलीसा, चर्च, हर चीज बंद करा दी उसने, तमाम ताले पड़े हुए हर तरफ। ये वार है इसका। अल्लाह से पनाह भी मांगी जा रही है, भाईजान कयामत का खौफ भी जो है वो ऐसा खौफ तारी किया आप लोगों ने, ना कोई छत पे आ रहा है ना गैलरी में आ रहा है, शायद मौत उसके दरवाजे के बाहर खड़ी है, वो सूंघेगा उसको मौत आ जाएगी। सामने एक छोटी सी मुर्गी चलती हुई जाके उसको ये बता रही है कि तुझसे ज्यादा तो मैं ताकतवर हूँ। चीज बनाई जा रही है, वो भी जो उस है लाश वो के पास जानवर घुमा के देख लो, अगर जानवर मर जाए ना तो समझना आप भी मर जाओगे। इस पे मजीद लौड़ी साली, अक्कल है क्या रे तेरे को मादरचोद साली? आ गया तू जवान होकर। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। हाँ जी, तू सब तो बड़ा जलील है। क्यों जी? हाँ, अजल्लुल अजल्ले तू, हाँ जलीला तो भी तू बड़ा जलील है। डूब के नहीं मरे लाहौरी, हाँ जी डूब के नहीं मरे, लेकिन वो मरदे ओवन जिन्हें गैरत हो। ये तो होगा, ये तो होगा, ये